المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلفت المفسرون في الموصوفين هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم. قاله مجاهد رحمه الله تعالى وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة، والثاني هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وكما قال الشاعر: إلى الملك الكريم وابن الحمام وليس الكتيبة في المزدحم. فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. والثالث أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفون ثانيا بقوله لمؤمني أهل الكتاب. نقله الصدي في تفسيره أن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، ارشاد فرمایا: والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں ایمان والوں کی، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی الحمدللہ اسی سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے. اول آیت سے لے کر اس آیت تک جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ان کی پہلی صفت آئی تھی ایمان بالغیب، اور دوسری صفت آئی تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اقامت الصلاۃ، اور تیسری صفت آئی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
الانفاق فی طاعات اللہ تبارک و تعالی، ایمان بالغیب ان کی پہلی صفت، اقامت الصلاۃ یعنی عبادات بدنیہ میں سب سے پہلے اور سب سے اہم ذکر جو ہے نماز کا، اور ساری عبادات بدنیہ پھر اس کے تابع ہو گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں انفاق فی سبیل اللہ، اس میں سب سے مہم جو ہے وہ زکوٰۃ، اور اس کے بعد صدقات واجبہ، پھر صدقات نافلہ، پھر خیرات، ساری چیزیں اسی آیت میں شامل ہو گئی۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن مقدس، وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئیں آپ سے پہلے، یعنی جیسے قرآن مقدس پر ایمان لانا، اسی طرح ان کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو کتابیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر اللہ نے نازل فرمائیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کتب سابقہ منزل من اللہ کا انکار کرے تو وہ بھی مومن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اتاری اور مختلف اوقات میں مختلف انبیاء علیہم السلام پر اتاری گئی۔ ان میں معروف اور مشہور کتابیں جو ہیں وہ تو تورات ہے، انجیل ہے، اسی طریقے سے زبور ہے، اسی طریقے سے صحائف ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے صحیفہ صحف موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن کتابیں بہت زیادہ اتری ہیں سابقہ انبیاء علیہم السلام پر، حتیٰ کہ بعض روایات میں تو ان کی تعداد سینکڑوں میں آئی ہے کہ سینکڑوں کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر نازل فرمائی ہیں۔ کیونکہ صرف اگر رسولوں کی تعداد دیکھی جائے، انبیاء علیہم السلام کا عدد تو 1,24,000 ہے تقریباً، اور ان میں جو رسول ہیں ان کا عدد تقریباً 313 ہے، یعنی اصحاب بدر کے عدد کے مطابق۔ اصحاب بدر بھی بدر والے دن تقریباً 313 تھے، اور اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں صاحب جن کو اللہ نے شرف رسالت سے مشرف فرمایا ہے، ان کا عدد بھی علماء نے تقریباً 313 لکھا ہے۔ جب اتنے عدد میں رسول ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے انبیاء ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، تو یہ بات بھی قرین قیاس ہے، کتابیں اتاری گئیں۔ 1 2 3 کتابیں یہ تو صرف مشہور ہیں، جیسے قرآن میں بعض ملائکہ کا آیا جو زیادہ معروف و مشہور ہے، ان ملائکہ کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر فرما دیا، جیسے جبریل کا نام آیا، میکائیل کا نام آیا، اور دیگر ملائکہ کی تعداد جو ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں کہ ان کا کتنی عدد ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں۔ ملائکۃ السماوات ہیں، ملائکۃ العرش حملۃ العرش ہیں، اسی طرح ملائکۃ الارض ہیں، اسی طرح ملائکۃ الرحمہ ہیں، ملائکۃ العذاب ہیں، ان کا عدد حقیقی جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے بہرحال بعض علماء نے اس کو تقریباً 350، بعض نے 450 کا قول بھی نقل کیا کہ اتنی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے پہلے اتاری، اور وہ تمام کتابیں بھی برحق ہیں۔ یعنی جیسے اللہ کے قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، اسی طرح ان سابقہ کتابوں پر جو کتابیں اللہ نے واقعتاً اپنے انبیاء پر اتاری ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ، تمام کتب منزل من اللہ جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہیں۔
جیسے کہ تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے کہ ایک آدمی اگر خدا نہ خواستہ ایک نبی کا بھی انکار کرے تو گویا اس نے سارے انبیاء کا انکار کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی ایک رسول کا انکار کرے تو اس نے گویا سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ تو بے عین ہی اسی طرح عقیدے کی بات ہے، اس کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی کتب سماویہ منزل من اللہ کا انکار کرے تو گویا وہ اللہ کے قرآن کا بھی منکر ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ان کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ اللہ کا قرآن ہی ہمیں خبر دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر بھی کتابیں اتاری، تو اگر ان کا کوئی انکار کرے تو گویا وہ اللہ کے قرآن کا انکار ہوگی۔ اسی طریقے سے جب ان انبیاء کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے حضرت محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے، تو اگر کوئی آدمی کسی ایک پیغمبر کا انکار کر دے تو گویا اس نے حضور پاک کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ خبر دینے والا جب حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی خبر جو ہے وہ سچی ہے اور آپ کبھی غلط بات زبان مبارک سے نکال نہیں سکتے، تو پھر اس لیے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب فرق یہ ہوگا کہ جیسے ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں گے اجمالاً کہ تمام اللہ کے نبی برحق، اسی طرح تمام اللہ کی اتاری ہوئی سابقہ کتابیں برحق، لیکن شریعت کے پابند ہم ہوں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ ہم چونکہ حضور پاک کی نبوت پر ایمان لانے والے ہیں تو ہمارے لیے واجب العمل اور واجب الاتباع جو شریعت ہے وہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مانیں گے، تورات کو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب مانیں گے، لیکن تورات کے احکام ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں، چونکہ اب قرآن جب آ گیا تو ساری شریعتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی۔ ہاں البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض احکام ایسے ہیں کہ تورات میں بھی موجود تھے اور اللہ نے ان کو حضور کے زمانے میں بھی باقی رکھا، جیسے رجم کا معاملہ ہے، تو رجم کا معاملہ تورات میں بھی موجود تھا، یعنی اگر خدا نہ کرے کسی شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا، اس نے اقرار کر لیا یا 4 گواہوں نے دیکھا اور ثابت ہو گیا تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ رجم کا معنی یہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا، تو یہ سزا شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے، اور بے عین ہی یہی سزا جو ہے وہ تورات میں بھی موجود ہے، چونکہ حضور پاک کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا ایک مقدمہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا۔ اصل میں یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اسلام میں کچھ گنجائش ہوگی، اسلام میں کچھ نرمی ہوگی، کیونکہ اسلام تو بڑا عالمی دین ہے اور پھر اس کے لانے والے بھی رحمت للعالمین ہیں، تو شاید اس معاملے میں ہم یہ کہہ لیں گے کہ بھئی فیصلہ تو ہم نے اللہ کے نبی سے کرایا ہے اور ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مقدمہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہارے نبی کی شریعت میں اس معاملے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے اب بات کو چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ اصل میں تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے آدمی سزا سے بچ جائیں۔ انہوں نے کہا جی بس ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، اگر ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو ہم ان کے چہرے پر سیاہی مل لیتے ہیں اور ان کو بازاروں میں پھرا دیتے ہیں، یا ان کو کوئی تھوڑے بہت بیت تعزیر کے طور پہ مار دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر آپ نے فرمایا ایتونی بے کتاب، تمہاری جو تورات ہے وہ لے آؤ، جو بھی تمہارے پاس موجود ہے، ورنہ اس میں بھی کافی رد و بدل کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا بہرحال جو کتاب تورات تمہارے پاس موجود ہے وہ تم لے آؤ۔
تو جب تورات کو لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں جگہ کھولیں، تو جب اس جگہ کو کھولا گیا تو وہ آمدن اس پر ہاتھ رکھ رہا تھا آیت الرجم پر، تاکہ وہ آیت الرجم جو ہے وہ نظر نہ آئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ خبر دے چکے تھے، اور عبداللہ ابن سلام ان لوگوں میں تھے جو علماء تورات تھے، جو تورات کے بہت بڑے عالم اور تورات کے بہت بڑے حافظ سمجھے جاتے. تو جب حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن سلام کے مشورے سے اس کتاب کے دکھانے والے کو کہ ارفع یدک، تم اپنا ہاتھ اٹھاؤ، تو اس نے جب ہاتھ اٹھایا تو آیت الرجم موجود تھی. تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رجم کا حکم تورات میں بھی موجود تھا اور اللہ کے قرآن میں بھی موجود. تو ان احکامات پر تو بالکل ہم عمل پیرا ہوں گے، لیکن جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں نہیں آیا تو ان پر ہم اجمالاً ایمان لائیں گے کہ اللہ کی کتابیں سب کی سب برحق ہیں، لیکن ہم تابع ہوں گے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم پر. اب بعض مستشرقین یعنی یہودی، نصرانی اور اسی طریقے شیوعیین، اعداء اسلام اور اعداء دین جو ہیں، وہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ کی اتاری ہوئی شریعت جو ہے وہ برحق ہے اور اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہیں اور اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہیں، تو پھر یہ کیا وجہ ہوئی کہ پہلے ایک شریعت آئی، ایک کتاب آئی، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، پھر ایک کتاب اور آئی، اس کے بعد اور کتاب آئی، اس کے بعد اور کتاب آئی، اور احکام بدلتے چلے گئے. جو تورات میں تھے وہ انجیل میں نہیں ہیں، جو انجیل میں تھے وہ تورات میں نہیں ہیں، اور جو زبور داؤد علیہ السلام میں تھے وہ ان دونوں کتابوں میں نہیں ہیں. تو اس تغیر اور تبدل کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تبدل اور تغیر کی ضرورت ہے نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی چیزیں بھول گئی کہ پہلے وہ نہیں نازل کر چکے اور بعد میں انہوں نے نازل کر دی. یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کے خدا سے غلطی ہو گئی کہ پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آرڈر کب تک چلے گا اور کس عرصے کے بعد یہ ناقابل عمل ہوگا کہ ان کو تبدیل کرنا پڑا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ ایک ہے اور آخرت اور توحید اور رسالت، تو پھر ایک کتاب کیوں نہ اتار دی گئی اول سے لے کر آخر تک کہ وہ ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی، ساری دنیا کے لیے باعث ہدایت بن جاتی. تو بار بار کتابوں کا تبدیل کرنا اور احکام کا تبدیل کرنا اور حکم جو ہیں ان کا بدل دینا جو ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو اس بات پہ دلالت کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ خدا بند قدوس کا علم نہیں تھا. تو یہ محض اعتراضات ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، صرف مسلمانوں کے دماغ میں شکوک ڈالنے کے لیے. اور خاص طور پر ان سے وہ نوجوان بڑے متاثر ہوتے ہیں جو بیچارے ابتدا میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بعد میں کالجوں میں پڑھتے ہیں اور پھر یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اور ان میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ باہر کے ملکوں کی بڑے بڑے بلاد کفار کی یونیورسٹیوں میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں. تو ایسی باتیں سن کے وہ گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ نسخ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پہلا حکم غلط ہو. نسخ کا مطلقاً معنی ہوتا ہے تبدیلی یہ حکم، یعنی پہلے ایک حکم تھا، اب اس حکم کو تبدیل کر کے دوسرا حکم دے دیا گیا. تو اس کی مثال بعین ہی یہی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے نشو و نما ہوگا اسی طرح اس میں تبدیلی جو ہے وہ عین فطرت ہوتی ہے. کیا معنی؟ مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا کیا ہے؟ وہ دودھ پیتا.
اب ذرا بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کے لیے غذا میں تبدیلی آئے گی. پھر جب 2 سال کا ہو جائے گا اور تبدیلی آئے گی, 4 سال کا ہوگا اور تبدیلی آئے گی, پھر جب 10 سال کا ہو جائے گا پھر اور تبدیلی آ جائے گی, پھر شباب پہ پہنچ جائے گا اور تبدیلی آئے گی, پھر بڑھاپا ہوگا پھر غذا تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی. تو اب دنیا کا کوئی عقل مند انسان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد جو غذا ہمیں ملی ہے بس ساری زندگی وہی غذا دی جاتی, تبدیل کیوں ہو گئی ہے؟ تو یہ ایک جہالت والی بات ہے کہ جیسے جیسے اس بچے کی نشو و نما ہوتی گئی, اس کی تقاضے بڑھتے گئے, اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں اس کے لیے تبدیل فرماتے گئے. بے عین ہی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک مریض کے لیے ایک ڈاکٹر دوائی تجویز کرتا ہے, پہلے اس کو منزج دیتا ہے, پھر اس کو مسہل دیتا ہے, پھر اس کو ایسے دوائیں دیتا ہے جس سے معدے میں تقویت آئے, پھر ایسی دوائیں دیتا ہے جس سے اس کا نظام ہضم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. تو اب کوئی آدمی اعتراض کرے کہ جی پہلا نسخہ ڈاکٹر نے بدل دیا لہذا نعوذ باللہ ڈاکٹر پاگل تھا. تو یہ اعتراض کرنے والا پاگل ہوگا, کیونکہ جیسے جیسے بیمار کی طبیعت بدلتی گئی اسی طریقے سے نسخے تجویز ہوتے چلے گئے. یہ نہیں تھا کہ پہلا نسخہ ہی غلط تھا, وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا, لیکن جب طبیعت کے اندر تغیر اور تبدل آ گیا تو اب اس کے تقاضوں کے مطابق اس نسخے میں تبدیلی کر دی گئی. تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب پہلی شریعت آئی تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا. تو اب اس زمانے میں صدیوں پہلے, ہزاروں سال پہلے اس وقت کے ضروریات, اس وقت کے تقاضے, اس وقت کے احوال, اس وقت کے حالات اور تھے, اور پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اور تھے, پھر اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے آئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور تھے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور تھے, پھر میرے آقا کا زمانہ آیا تو اس میں حالات اور تغیر پہ آ گئے. تو جیسے جیسے انسانوں کی بہتری تھی, بندوں کی بھلائی تھی, اسی طرح اللہ نے اپنے احکامات جو ہیں جاری فرما دی. اب دیکھیں نا جی, آپ کے والدین میں جو قوت تھی وہ آپ میں نہیں, ان کے والدین میں جو قوت اور تحمل اور برداشت تھا وہ آپ میں نہیں, آپ کے والدین میں نہیں ہے, اور اب جو آپ کے اندر کچھ ہے وہ آپ کی اولاد میں نہیں ہے. آگے جو اولادیں آئیں گی وہ اور کمزور تر آئیں گی. اس لیے اللہ کے احکام تمام کے تمام برحق ہیں, تمام کے تمام صحیح ہیں, اور اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے وقت کے مطابق ان کی ضرورت تھی, اور بالکل وہ صحیح تھے اور منطبق تھے. جیسے جیسے بندوں میں تغیر آتے گئے ان کے مطابق اللہ نے اپنی رحمت سے احکامات کے اندر بھی تبدیلی فرما دی. باقی رہا ایک کتاب ہوتی تو اس کے لیے بھی سمجھ لیں کہ جو ایک مسائل ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے اصولی مسائل, اور ایک مسائل ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے فروعی مسائل. تو اصول کے جتنے مسائل ہیں وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی فرق نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو مسئلہ توحید کا آدم علیہ السلام کو حکم دیا وہی حکم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کو ملا. اب حضور کو بھی حکم ہے کہ اللہ سے مانگیں, اور اللہ ہی دینے والے ہیں, اللہ ہی مغفرت فرمانے والے ہیں, اور یہی آدم نے کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہی نوح علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی, اور یہی دعا جو ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو اصول دین کے مسائل ہیں, یعنی توحید کا مسئلہ ہے, نبوت و رسالت کا مسئلہ ہے, اسی طرح آخرت کا مسئلہ ہے, ان میں کوئی تغیر بھی نہیں اور ان میں کوئی تبدل نہیں, ان کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں, کسی قسم کا اس کے اندر تعارض نہیں ہے. البتہ جو فروعی مسائل ہیں ان کے اندر تو اختلاف جو ہے, جیسے میں نے ابھی مثال دے کر عرض کیا تھا کہ وہ عین فطرت کے مطابق ہے, عین حالات کے مطابق ہے,
اور عین اللہ کی رحمتوں کے مطابق ہے اور وہ برحق ہے، ورنہ اصول دین بالکل وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتلائے، جو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتلائے، اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے۔ جیسے کہ آپ نے قرآن مقدس میں پڑھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ جب جنات کی قوم نے میرے آقا کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنا تھا، جس کے بارے میں قرآن مقدس میں پورا واقعہ ذکر موجود ہے کہ کچھ جنوں کی جماعت گزری، حضور پاک تلاوت فرما رہے تھے، قالوا وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب انہوں نے سنا تو کیا کہا، قالوا یا سمعنا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ ہماری قوم ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنی تھی، اور آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی زبان سے سن، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی، حالانکہ وہ جن ہیں، انسانوں سے زیادہ عقل نہیں رکھتی وہ قوم، سب سے اشرف مخلوقات جو ہے وہ انسان ہے، انسان کو اللہ نے بہت بڑا عقل عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، جنات تو ان کے تابع ہوتے ہیں، لیکن ان جنوں نے بھی سننے کے بعد فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ بالکل یہ اسی طرح کا کلام ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سنایا کرتے، اس لیے انہوں نے فوراً کہا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ یہدی الی الحق وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا، اب جنات کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ وہی بات ہے اور وہی کلام۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے پہلی وحی جو اتری ہمارے آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور پاک نے جا کر ورقہ ابن نوفل کو جب بتلایا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا، ایسے ایسے ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آیا اور اس نے غار میں آ کر مجھے حکم دیا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، تو جب ورقہ ابن نوفل نے سنا تو وہ فوراً پہچان گیا، کہنے لگا کہ ہاں بالکل ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا کرتا۔ اب دیکھیں ورقہ ابن نوفل کو تو کسی نے جا کر پٹی نہیں پڑھائی تھی، اب جنات کو کسی نے جا کر کوئی پٹی تو نہیں پڑھائی تھی کہ تم تصدیق کرو، لیکن انہوں نے حالات کو دیکھ کر اور ان آیات کو سن کر ان احکامات پر نظر ڈال کر فوراً اندازہ لگا لیا کہ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی طرح کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا کر۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی کتاب ایک ہونی چاہیے، تو یہ بات جو ہے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اصلاً تو کتاب ایک ہے اور تمام اس میں احکام اصولیہ جو ہے وہ ایک ہیں، اصول دین جو ہے وہ ایک ہے، اگر اس میں کوئی تغیر آیا ہے، کوئی تبدل آیا ہے تو وہ صرف اتنی ہے جو فروعی مسائل اور فروعی احکامات میں آیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ تمام انبیاء پر بھی ایمان لے آئیں، اور تمام انبیاء پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے ان پر بھی ایمان لے آئیں۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا بڑا وسیع مذہب ہے کہ سب کو ماننے کا حکم دے رہا ہے، یعنی قرآن تمام انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے، اور اللہ کا قرآن تمام کتب کی تصدیق کر رہا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ اگر اختلاف کی بات تو تب ہو جب تردید کر رہا ہو، اللہ کا قرآن تو تمام کتب سماویہ اور تمام کتب منزلہ من السماء کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ہم لوگ تابع جو ہیں وہ اللہ کے قرآن کے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی سے یہ بھی اندازہ فرما لیں کہ جتنی کتابیں اتری ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں وہ اللہ کی کتب ہیں، لیکن ان کو کلام اللہ کا درجہ نہیں ملا، وہ سب کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہیں تھی۔ کلام اللہ کا کیا معنی سمجھیں، ایک ہے کہ متکلم کلام کرے، اور ایک ہے کہ آپ کو کتاب بھیجے۔ جیسے آپ کہیں کہ جی آج مجھے فلاں آدمی نے
یہ کہا ہے تو آپ پوچھیں گے کہ جی آپ سے ملاقات فرمائے نہیں ملاقات انہوں نے مجھے خط میں لکھا ہے. تو خط میں لکھنا جو ہے گو اس کی کلام ہے، لیکن اس کو کتاب کہا جاتا ہے، کلام نہیں کہا جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تو ان کو پوری کی پوری کتاب الواح پر لکھی ہوئی اللہ نے عطا فرما دی. تو وہ کتاب اللہ تو بن گئی، لیکن پوری تورات پڑھ کر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سنائی، اس لیے وہ کلام اللہ نہیں کہلا سکی. اسی طرح انجیل ہے، اسی طرح زبور ہے، اسی طرح صحائف ہیں اور سب کا کتابیں ہیں. تو ان سب کو کتاب اللہ کا شرف تو حاصل ہے، لیکن اللہ کا کلام ہونا جو ہے یعنی اللہ نے خود پڑھا ہو، یہ مقام نہیں ملا. یہ صرف قرآن مقدس کو حاصل ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن مقدس جو ہے وہ جبریل علیہ السلام پہ پڑھا، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق پھر آ کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ پڑھا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے خود کلام فرمایا اور پھر جبریل نے حضور پہ آ کے باقاعدہ ایک ایک آیت پڑھی اور اللہ نے آپ کے سینہ مبارک میں اس کو جبا دیا. تو یہ شرف صرف قرآن کو ملتا ہے اور کسی تورات یا انجیل کو نہیں ملتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک. اور ایک لفظ قرآن میں آپ نے بار بار پڑھا ہے، کہیں تو آتا ہے انزل الیک، کہیں آئے گا انزلنا الیک نورا مبینا، کہیں آیا واتبع النور الذی انزل معہ، یعنی انزل کے باب میں، انزل ینزل کے باب میں. اور کہیں قرآن میں آیا ہے نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو کہیں آیا نزلنا اور کہیں آیا انزلنا، کہیں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو وہاں بھی ہے انزلناہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیونکہ جتنی قاعدہ ہے یہ علوم اور قواعد کے اندر یہ قاعدہ معلوم ہے کہ کلما زاد فی المبنی زاد فی المعنی، یعنی جتنی چیز مبنی بنا میں زیادہ ہوگی تو پھر معنی میں بھی زیادتی ہو جائے گی. مثلا ایک جگہ تو صرف زبر ہے نا، تو ایک دفعہ اس کے اوپر شد لگ گئی تو اب زیادہ ہو گئی. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بھئی قتلا، ایک ہے قتلا. آپ کو کیوں ہنسی آتی ہے بھائی؟ کو ہنسی زیادہ آتی ہے قرآن سن کر؟ ہنسنا تو باہر جا کے کھیلیں کودیں. قرآن مجید میں سننے میں ہنسنے کا حکم نہیں، سننے کا حکم. آپ ہر ایک منٹ کے بعد ہنس رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ایسی بات ہے. آپ باہر جا کے آرام سے ہنسیں، کھیلیں، کودیں، اور قرآن میں بیٹھیں تو پھر ادب سے بیٹھیں، نہ بیٹھیں تو ہمیں تو کوئی شوق نہیں کہ آپ ضرور بیٹھیں. ایک آدمی کو بھی اللہ ہدایت دے دے میری نجات کے لیے تو کافی ہے انشاءاللہ. مجمع بنانے کا ہمیں شوق نہیں، وہ بڑے ہم نے دیکھے ہیں لاکھوں کے مجمع، ابھی دیکھ کے آ رہے ہیں الحمدللہ. اس کا تو ہمیں کوئی شوق ہے نہیں. یعنی کہ سامنے بھی بیٹھو اور کبھی ہنس رہا ہے، کبھی منہ کھول رہا ہے، کبھی دانت نکال رہا ہے، تم انسان ہو کیا ہو؟ عجیب آدمی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کا بھی ادب نصیب فرمائے اور اپنے پاک پیغمبر کا بھی ادب نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت کا بھی ادب نصیب فرمائے، اولیاء علماء کا بھی ادب نصیب فرمائے. ہمیشہ یاد رکھو ادب نہ ہو تو آدمی دین سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بے ادبی سے محفوظ فرما دے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بے ادب محروم شد از فضل رب، کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اپنے رب کے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ نے پڑھا ہے حدیثوں میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی مجلس میں ہم قرآن سننے کے لیے بیٹھتے تھے، فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے. کیا مانا؟ یہ مثال ہے
کہ پرندہ اسی جگہ پہ بیٹھتا ہے جہاں اس کو اطمینان ہو. اطمینان نہ ہو تو پرندہ کیسے بیٹھے؟ تو اگر ہم ہلتے رہتے ہیں کرتے رہتے تو پرندہ کہاں بیٹھتا؟ پرندہ بیٹھتا وہ سمجھتی ہے تو حرکت کرنے والی چیز ہے، مجھے کہیں پکڑ نہ لے. تو اتنے ہم بے جان ہو جاتے تھے، گویا معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اندر سانس بھی نہیں، تاکہ ہم پورے ادب سے ان حماق سے حضور کی بات سنیں. اور اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، فرماتے ہیں یہ دو صحابہ ہیں جن کو اللہ نے اتنا مقام دیا تھا کہ یہ حضور کے ساتھ آنکھ ملا کے بات کر لیتے تھے، ورنہ باقی تو ہم آنکھ اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکتے. فرماتے کانا ینظر الیہ وکان ینظر الیہما، یہ دو آدمی ہیں حضور کی طرف دیکھتے اور حضور بھی ان طرف دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمیں ادب سکھانا اور ہماری بھی ساتھ کیا مانا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ادب کا حکم ہے کہ ہم اگر کسی مجلس میں بیٹھیں اس مجلس کے آداب پر غور کریں، اس مجلس کے مقامات پر غور کریں، پھر کہیں جا کر اللہ کا قرآن ہمارے دل و دماغ میں اترتا ہے. اگر ہمیں وضو کے ادب نہ ہو تو وضو تو ہو جائے گا لیکن جو ثمرات ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے. ہمیں نماز کے ادب نہ ہو، اللہ اکبر کر لیں کھڑے ہو جائیں، نماز تو ہو جائے گی، فرض تو ہمارے سروں سے اتر جائے گا، لیکن جو نماز کے مراتب ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے. تو اس لیے بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو قرآن مقدس کے آداب سے اپنی رحمت کے ساتھ نوازیں اور توفیق عطا فرمائیں کہ ہم قرآن کا اور قرآن والے کا اور صاحب شریعت کا اور صاحب کتاب کا ہم پورا ادب کر سکیں تاکہ ہمیں صحیح ادب نصیب ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا اب کہیں قرآن نے کہا انزلنا اور کہیں فرمایا نزلنا، تو اس میں صرف ایک فرق ہے کہ انزلنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پورا قرآن ایک دفعہ اتار دیا جائے، اور نزلنا کا معنی ہوتا ہے تھوڑا 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 اتارا جائے. تو یہ دونوں باتیں قرآن میں موجود ہیں. اللہ نے لوح محفوظ میں سے آسمان دنیا پر پورا قرآن ایک دفعہ اتار دیا اور بیت العزت میں آ کے محفوظ کر دیا، اور پھر بیت العزت سے مدت 23 سال کے اندر تھوڑا 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 حضور پاک پہ اترتا. تو اس لیے کہیں قرآن کہہ دیتا ہے انزلنا، انزلا، اور کہیں قرآن کہہ دیتا ہے نزلا. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی یہ صفت ہے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ تصدیق کرتی ہیں جو اتارا اللہ پاک نے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. اچھا، اور اسی آیت مبارک سے علماء نے ختم نبوت کا مسئلہ بھی نکالا. علماء جو ہیں وہ قرآن کے استنباط کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اتارا ہم نے آپ کی طرف اور جو اتارا ہم نے آپ سے پہلے. تو اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ بھی ہوتا جو اتارا آپ کے بعد. جب بعد کا ذکر نہیں ہے، صرف ذکر دو چیزوں کا ہے کہ جو ہم نے کتاب آپ پر اتاری یا آپ سے پہلے اتاری، آپ کے بعد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہذا انہوں نے فرمایا کہ اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم الانبیاء ہیں، لا نبی بعدہ، لا معصوم بعدہ، ولا رسول بعدہ، ولا شریعت بعد شریعتہ، ولا کتاب بعد کتابہ. تو یہ اللہ کا ایک حکم ہے. اسی سے علماء کرام نے مسئلہ ختم نبوت کا بھی استنباط کیا کہ ایمان لائے ما انزل الیک، جو اتارا گیا تیری طرف، اور وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے انبیاء پر، آپ کے بعد کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو لہذا اگر کوئی بعد میں دعویٰ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ نعوذ باللہ میں بھی نبی ہوں اور مجھ پر بھی فرشتہ اترتا ہے، سن القذاب یا اسود انسی نے دعویٰ کیا
اسی طرح مسلمہ پنجاب مرزا نے دعویٰ کیا کہ مجھ پر بھی وحی آتی ہے، مجھ پر بھی فرشتہ اترتا ہے، اور پھر کبھی فرشتوں کے نام بھی عجیب رکھ دیے کہ ایک ٹیچی فرشتہ ہے وہ مجھ پہ اترا کرتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں بنائیں۔ تو بہرحال یہ ادعا جو ہے بالکل دعوی کاذبہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بعد کسی کتاب اتارنے کا ذکر ہی نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرما دیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اس لیے یہاں بھی ارشاد ہوا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان جیسی آپ پڑھ چکے، اور حضرت ابن عباس نے بھی فرما دیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک معنی یصدقون بما انزل الیک، جو ایمان لاتی ہیں، تصدیق کرتی ہیں جو اتارا ہم نے آپ کی طرف اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ ہیں ایقان یقین کرنے والے۔ تو اب اس کے اندر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس سے مراد وہ پہلے جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ میں، جو پہلی آیت اس سے ہم نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جس میں ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تھا۔ کیا اس آیت سے مراد بھی وہی مراد ہے، وہی مومن مراد ہے پہلے جن کا ذکر ہو چکا ہے؟ یعنی کیا معنی، پہلے ذکر آیا تھا نا مومنوں کی یہ صفت ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو تین صفتوں کا ذکر آ گیا تھا، تو مقصد ہے یہ انہی کی صفت ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان لاتی ہیں جو اتارا ہم نے تیری طرف اور جو اتارا ہم نے آپ کی طرف، یا اس سے مراد کوئی اور لوگ ہیں؟ یعنی یہ ایک مسئلہ ہے سمجھنے والا کہ بھئی یا تو جن کا ذکر پہلے موجود ہے اس آیت میں بھی ذکر انہی کا ہے، یعنی اس سے مراد وہی لوگ ہیں پہلے والے جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یا اس سے مراد جو ہے وہ کوئی دوسرے لوگ ہیں علیحدہ۔ اس کے اندر علماء کرام نے اور مفسرین عظام نے اور سلف صالحین نے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کچھ اقوال مبارک ذکر فرمائے۔ بعض تو فرماتی ہیں کہ بالکل یہ وہی بات ہے، جو صفتیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں یہ بھی انہی کی صفتیں، اور اس کو کہا جاتا ہے عطف الصفات علی الصفات۔ یعنی ایک آدمی کے بارے میں جیسے کہیں کہ جی فلاں شخص ماشاءاللہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہے، اور غریبوں پر بھی رحم کرتا ہے، اور بڑے خلق والا ہے، تو اب یہ ساری اسی کی صفتیں ذکر کی جائے۔ اس کو کہتے ہیں عطف الصفات علی الصفات، کہ صفتوں کا عطف جو ہے صفتوں پہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ وہی لوگ مراد غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نمازیں قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جو حضور پہ قرآن اتارا گیا ایمان لانے والے ہیں، جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئی ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عطف الصفات علی الصفات۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس میں دو قول ہیں کہ پہلے جو خطاب تھا وہ تو تھا مومنی اہل عرب کو، اور دوسرے سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب لوگ جو ہیں یہ ان کا ذکر آ گیا، کیونکہ ہم لوگ تو اجمالی طور پر مانیں گے پہلی کتابوں کو، لیکن جو اہل کتاب ہیں انہوں نے تو گویا دونوں شریعتوں پر عمل کیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ صحیح معنوں میں عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، جو لوگ اس وقت بھی غلط عقیدے میں تھے ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی جو صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے تھے اور انجیل پر عمل کرتے تھے، تو انہوں نے گویا انجیل پر بھی عمل کیا اور پھر قرآن پاک پر بھی عمل کیا۔ کئی نصرانی اسلام لے آئے، کئی نصارہ مسلمان ہو گئے،
اسی طرح یہود میں وہ لوگ جو صحیح معنوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے تو ایمان رکھتے تھے، اور پھر جب ان کو میرے مدنی سرکار کا زمانہ ملا تو وہ میرے پاک نبی پر بھی ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن السلام تھے کہ وہ پہلے تورات کے بھی عالم اور پھر قرآن کے بھی عالم بن گئے۔ اس لیے فرمایا قرآن نے دوسری جگہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو اللہ 2 دفعہ ثواب عطا فرما دے، یعنی ایک پہلے نبی اور اس کی کتاب پہ عمل کرنے کا، اور ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان آیت میں، یعنی پہلی آیتوں میں مراد جو ہے وہ تو ہے مومن اہل عرب، اور اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، کیونکہ وہ ما انزل من قبلک پر بھی ایمان لے آئے، ما انزل الیک پر بھی ایمان لے آئے۔ تو بعض علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے ایک قول کہ اس سے مراد جو ہیں وہ مومن اہل الکتاب اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہیں۔ اور اس کے بعد مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کہ بھی پہلے بھی مومن العرب ہیں اور آخر میں بھی مومن العرب ہیں، اور یہ عطف الصفات علی الصفات ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ایسا قرآن میں موجود ہے جیسے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فہدی، تو اب ہدایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب چیزیں جو ہے تمام صفتیں اللہ کی ذکر ہو رہی ہیں، تو صفات کا عطف صفات علی صفات آ رہا ہے۔ تو بہرحال تو اب ہمارا نتیجہ کیا نکلا ان آیات مبارکہ سے کہ جیسے اللہ کے قرآن پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے سابقہ کتب منزلہ من السماء پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان پر ایمان ہم اس طرح لائیں گے کہ جو کتاب اللہ نے اتاری، بس اب جو تبدیل ہو گئی، اب تحریف ہو گئی، وہ کتابیں تو بچی ہی نہیں ہیں۔ اب دنیا میں 4 انجیل موجود ہیں، اسی طرح تورات بھی رد و بدل ہو گیا، یعنی اس کے الفاظ بھی بدل ڈالے گئے، معنی بھی بدل ڈالے گئے۔ تو ہمارا ایمان صرف ان پر ہوگا جو اللہ نے اتاری ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ما انزل من قبلک پر جب ایمان ضروری ہے تو پھر تو نصرانی اور یہودی جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں، کیونکہ ما انزل من قبلک پر تو ان کا ایمان موجود ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، کیونکہ ما انزل الیک پہلے ہے، جب وہ حضور پر اتری ہوئی کتاب پر ایمان نہیں لے آئے تو گویا وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں لے آئے، اس لیے کہ اگر ان کا تورات پر ایمان ہوتا، ان کا اگر انجیل پر ایمان ہوتا تو اسی تورات و انجیل میں تو لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی میں تو لکھا ہوا ہے کہ مولدہ بمکہ، کہ آپ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے بھی طرف ہجرت فرمائیں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور آپ موٹی پنڈلی پر اپنی چادریں باندھیں گے، اور آپ وضو فرمانے والے ہوں گے، اور اوقات صلاۃ کا بڑا خیال کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پھر قرآن نے باقاعدہ ہمیں تصدیق کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور سارے انبیاء اعلان کرتے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری بعثت کے بعد اگر کوئی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ نصرانی ہے، وہ کفر پر مرے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، وہ اس وقت تک مومن نہیں کہلائے گا جب تک کہ کلمہ نہ پڑھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی ارشاد فرما دیا اور ما انزل الیک کو مقدم کر دیا، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون،
اور آگے جملہ بھی جملہ اسمی آ گیا. اچھا یؤمنون میں جملہ فعلیہ آ گیا یؤمنون بما انزل. تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ یاد رکھیں ہمیشہ وہ تجدد اور حدوث پہ دلالت کرتا ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے. تو جب یؤمنون بما انزل آیا تو کیا معنی ہوگا کہ جو بھی اترا اللہ کا قرآن، جب اترا انہوں نے ایمان لائے، پھر اترا پھر ایمان لائے، پھر اترا پھر ایمان لائے. یعنی جو آیت نازل ہوتی گئی ایمان لاتے گئے، تصدیق کرتے گئے، تصدیق کرتے گئے، تصدیق کرتے. اور آخرت پر ایسا یقین ہے، یہ نہیں کہ کچھ یقین ہو اور پھر مٹ جائے نا، دائمی استمرار کہ آخرت پر ان کا ایمان اور آخرت پر ان کا یقین جو ہے وہ کامل بھی ہے اور پکا بھی ہے اور دائمی بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی تو مان لیں اور کبھی کبھی نہ مانیں، یا متذبذب ہو جائیں، یا شبہات میں پڑ جائیں اور شکوک میں پڑ جائیں. اس لیے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ. اور وہ جو ہیں موصوف ہیں اس بات کے آخرت پر ایمان لانے کے کہ آخرت پر ان کا ایسا پکا. اور پہلے فرمایا یؤمنون، آگے لفظ آیا یوقنون. یوقنون ایقان اور یقین سے ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہے قرآن مقدس میں، سورت میں آتا ہے نا جی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو ایک تو ہوتا ہے نا جی صرف کسی بات کا جاننا، ایک ہوتا ہے کسی بات کا جاننا پھر اس کو ماننا، ایک ہوتا ہے جاننا ماننا اور پھر مشاہدہ کر کے عین الیقین پر پہنچ جانا. یعنی اس لیے کہ بھئی ایک چیز ہے، آپ نے سنا کہ اللہ کا کعبہ ہے، اب ساری زندگی نماز پڑھتے رہے یا اور دل میں نیت کرتے رہے کہ ہم قبلے کی طرف متوجہ ہو رہے، لیکن آپ نے کعبہ شریف دیکھا نہیں تھا. اللہ پاک نے جب آپ کو توفیق عطا فرما دی، اسباب پیدا فرما دیے، آپ کعبے میں آ گئے، تو اب تو آپ کو یقین کیا عین الیقین ہو گیا کہ اپنے آنکھوں سے خدا کا کعبہ دیکھ لیا اور کعبے میں کھڑے ہو کر آپ نے نمازیں پڑھ لی. تو اب اس سے بڑا یقین کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ مدارج ہوتے ہیں ایمان، اور پھر اس مرتبے پہ پہنچ جائے کہ یقین اور یقین بھی عین الیقین تک پہنچ جائے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میاں آپ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا عجیب بات ہے، تم نبی ہو کر بھی تمہیں کوئی شبہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میاں شبہ کا ہے، میرا تو ایمان ہے کہ موت و حیات کے مالک خالق آپ ہیں، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں ذرا اپنے دل کو اطمینان کے ان مراحل سے گزارنا چاہتا ہوں کہ مشاہدہ ہو جائے تو میرا ایمان جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ آخرت کو مانتے ہیں بلکہ آخرت پہ یقین کرنے والے ہیں. اور جس کو آخرت پہ یقین ہوگا، دلیل کیا ہے؟ آپ جس سے بھی پوچھ لو سب کہیں گے جی ہمارا ایمان ہے، ہم نے مرنا ہے انشاءاللہ، پھر قبروں سے بھی اٹھنا ہے، ہمارا ایمان ہے. یہ تو سب کہتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یقین کے مراحل تک پہنچ جاتے ہیں. کیا مانا؟ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل کرتا ہے آپ کے لیے کوئی اچھا جوڑا بنا لیں، اچھا لباس بنا لیں، تاکہ جب باہر کے لوگ ملنے آتے ہیں تو اس وقت آپ اعلیٰ لباس میں ہوں. آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو؟ سور پر منہ رکھ لیا اللہ کے فرشتے نے اور نظریں اٹھائی ہوئی ہیں، حکم کا منتظر ہے کہ متى یؤمر ینفق، کب حکم ہوتا ہے کہ پھونک ماروں؟ تو میں کپڑے پہننے میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں؟ پتہ نہیں کس وقت. اب یہ یقین عین الیقین والی بات ہے کہ گویا حضور دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یعنی اس مرتبے پہ یقین پہنچ گیا ہے کہ بھئی فرشتہ تو پھونک مارنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور تم میرا وقت برباد کر رہے ہو. حالانکہ حضور کو پتا ہے میرے صحابہ کے بعد تابعین کا دور آئے گا، پھر تبع تابعین کا دور آئے گا. فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر حضور پاک نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں، ابھی وہ نشانیاں نہیں آئی تھیں. پھر حضور پاک نے باقاعدہ خبر دی دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، لیکن فرما رہے ہیں اس کپڑے بدلنے کی دیر بھی میں ضائع کرنے نہیں چاہتا.
کیونکہ وہ یقین کا مرتبہ تھا. وہ مرتبہ جب یقین کا بڑھ جائے تو پھر یہ ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جن کو اللہ وہ مراتب نصیب فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ صرف آخرت کو مانو بلکہ آخرت کو جانو، بلکہ آخرت پہ یقین ہو. اچھا، اب ہم اندازہ لگائیں کہ بھی کس کو آخرت پہ یقین ہے اور کس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو خیال ہے کہ جی آپ کب جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں نے پرسوں کی سیٹ کرائی ہے لیکن ویٹنگ پہ ہوں، ابھی اوکے نہیں ہوئی. اور ایک آدمی کہتا ہے جی میں پرسوں جا رہا ہوں، میری سیٹ اوکے ہے. اور تیسرا کہتا ہے جی نہیں میں نے تو باقاعدہ کنفرم کرا لی ہے جناب، مینیفیسٹو کا نمبر لے لیا ہے. تو اب جتنی وہ پکی بات ہوتی جائے گی اتنی یقین بڑھتا جائے گا. تو آپ دیکھیں اگر ایک آدمی گناہوں میں مبتلا ہے، ڈاکے میں، زنا میں، غیبت میں، چوری میں، جھوٹ بولنے میں، حرام کھانے میں، تو آخرت پہ یقین نہیں ہے. اگر آخرت پہ یقین ہو تو وہ ایسی حرکتیں کیوں کریں؟ پھر اپنی آخرت کی منزل کے لیے اپنی سیٹ پکی کرائے، اپنی تیاری کرے اور آخرت کے لیے اہتمام کرے اور ان گناہوں سے بچے. وہ اس کو جو اب آپ دیکھ، اور ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کبھی نماز میں ہے، کبھی روزے میں ہے، کبھی طواف میں ہے، کبھی اللہ کے ذکر میں ہے، کبھی اللہ کے فکر میں ہے، حرام سے بچا ہوا ہے، گناہوں سے بچا، سمجھو اس کو آخرت پر یقین ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ میری عارضی منزل ہے، یہ عارضی چند دنوں کی زندگی ہے، اصل میری حیات جو ہے وہ آنے والی ہے، وہ اس پر تیاری کرتا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم ان کے اعمال پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا اور ہمیں بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ آخرت کو کتنے ماننے والا ہے. اگر وہ گناہوں میں منہمک ہے، اگر کوئی کہے بھی نماز پڑھو، کہہ رہے چھوڑو جی تم تو پڑھو، تمہاری نماز تو دیکھ لیں. اسے کہیں روزہ رکھو، کہہ رہے چھوڑو جی میں تو بیمار ہوں. اسے کہیں کہ جناب زکوٰۃ دے دو، کہہ رہے چھوڑو جی کیا زکوٰۃ دینی ہے، یہ تو ایسے غریب لوگ ہیں ہمیشہ غریب ہی رہیں گے، ہماری زکوٰۃ دینے سے کون سے یہ امیر بن جائیں گے، یہ ہماری زکوٰۃ دینے سے کون سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اسے کہیں کہ آپ حج کریں، وہ کہتا ہے جی گرمیوں کے موسم میں حج جاتا ہے، لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے. چھوڑے جی کیا ہے، اگر حج کرنا ضروری بھی ہے تو اتنی پیسے ہم کہیں اور کسی اچھے کام میں لگا دیں گے. تو سمجھیں کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں. اگر اس کو آخرت پر یقین ہوتا تو وہ کبھی ایسی باتیں نہ کہتا جو اللہ اور اللہ کے فرمان کے خلاف ہوں، یا اللہ کے احکام کے خلاف ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جاتا. اب اسی سے اندازہ فرمائیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ثالث الخلفاء، حضرت امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھی قبر کا ذکر مبارک ہوتا تو آپ کا روتے روتے داڑھی مبارک جو تھی وہ تر ہو جاتی. حالانکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں ہیں جن کو میرے مدنی پاک نے جنت کی بشارت دی. وہ تو عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ تو ان لوگوں کے اندر شامل ہیں جن کو جنت کی بشارت دنیا میں مل چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آخرت پر یقین کا یہ عالم ہے اور قبر پر یقین کا یہ عالم ہے کہ جب ذکر آتا ہے تو بس رونا شروع ہو جاتے اور روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تک بھیگ جاتی. اور صحابہ جب پوچھتے فرماتے بھی مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے. اگر پہلی منزل آسانی سے گزر گئی تو اگلی منزل بھی آسان ہو جائے گی، اور اگر پہلی منزل ہی نعوذ باللہ بگڑ گئی اور خراب ہو گئی تو پھر آگے کا معاملہ تو واضح ہے. اس لیے جب قبر کا ذکر آتا ہے تو میں روتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، علماء امت، اولیاء امت، آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگیاں ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکے. اعتراف کرتے ہیں کیونکہ بھی ان کو آخرت پر یقین ہے. جس آدمی کو موت پر یقین ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا، قبر پر یقین ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کرے یا شریعت کے خلاف وہ کوئی قدم اٹھائے. اگر انسان ہے کبھی غلطی بھی ہو جائے گی تو فوری طور پر وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا. دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی ان صفات سے نوازے.